کہ لوگوں کا، خاص کر مسلمانوں کے الگ الگ فرقے تو بہت سے آپ جانتے ہیں قبلہ، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ سجدہ خاک پہ کرتے ہیں، پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں لوگ، کیونکہ پتھر پہ سجدہ کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اور بھی فرقے ہیں وہ کارپیٹ پہ سجدہ کرتے ہیں، پلاسٹک پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں سجدہ ایک ہے، اللہ کا سجدہ ہے، لیکن ڈیفرنس ہو گیا، شیعہ کچھ کر رہے ہیں اور شیعوں کے علاوہ اور بھی جو مسلمان ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں آخرکار سچائی کیا ہے، کیا سچ ہے؟ دیکھیے، شیعہ اثنا عشری مذہب میں جی جو سجدے کو بیان کیا گیا ہے، پیغمبر اسلام کے فرزند صادق آل محمد جناب امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے، جی کہ پیغمبر نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ہمارے لیے زمین کو پاک قرار دیا گیا ہے، اور سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر رکھنے کا۔ جی تو اس روایت اور اس کے جیسے متعدد روایتیں ہیں، اس بنیاد پر سجدہ زمین پر کرنا چاہیے۔ زمین سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہم لوگ جو کچھ لوگ چڑھائی پہ سجدہ کرتے ہیں، پتھر پہ سجدہ کرتے ہیں، اور شیعوں میں یہ جو خاک شفا ہے اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ جی، سجدہ زمین پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو زمین شمار ہوتی ہیں، مٹی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، پتھر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، پتھر پہ سجدہ کیا سکتا ہے؟ بالکل پتھر پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پتھر پر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی زمین پر سجدہ کرنا۔ جی پتھر پر سجدہ کرنا اور پتھر کے لیے سجدہ کرنا دونوں میں فرق ہے۔ جی جو شیعہ پتھر پر یا لکڑی پر یا مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، اس حدیث کے پیش نظر کرتے ہیں کہ جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا چاہیے۔ پتھر پر سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ پتھر خود زمین کا حصہ ہے، جی لکڑی پر سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ لکڑی زمین کا حصہ ہے۔ قبلہ، ابھی آپ نے جو ریفرنس دیا ہے وسائل الشیعہ آپ بول رہے تھے شاید، جی یہ اہل تشیع یعنی شیعوں کی کتاب میں ہے یہ، جی جی تو بالکل۔ کیا شیعوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ریفرنس ہے؟ اس سلسلے میں اہل سنت کی جو صحاح ستہ ہے، جی ان صحیحوں میں متعدد روایتیں ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر سجدہ کیا۔ اور اس سلسلے میں جو ہم آپ کے سامنے روایت بیان کر رہے ہیں، ایک ہی روایت ہے جی جس کو تمام صحاح نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین کو میرے لیے طیب و پاک اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا، مسجدہ سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں پر نماز کا وقت ہوا، جس جگہ پر میں نے اس جگہ پر نماز کو پڑھا، جس جگہ پہ بھی رہا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ہے، پیج نمبر 86 پر آئی ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری جلد میں پیج نمبر 64 پر آئی ہے۔ صحیح نسائی کی دوسری جلد کے پیج نمبر 32 پر آئی ہے۔ صحیح ابی داؤد جو ہے، سنن ابی داؤد، اس میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 79 پر آئی ہے۔ صحیح ترمذی میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 114 پہ آئی ہے۔ یہی روایت بعین انہی الفاظ میں یہ پانچوں کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر ہوتے تھے اسی جگہ پر اس زمین کی، کیونکہ روایت میں اشارہ ہوا ہے کہ جعلت لی الارض طیبۃ و مسجدہ، کہ میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد قرار دیا گیا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، کہ جہاں پر ہوتے تھے رسول اللہ اس پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت اس سلسلے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جناب ابو ذر علیہ السلام سے، خود جو کہ صحابی رسول تھے، عظیم صحابی رسول تھے،
ان سے فرمایا اے ابو ذر تمہارے لیے زمین کو مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، حیث ما ادرکت جس جگہ پر تم ہو اور تم زمین کو درک کرو جہاں پر بھی ہو، جی تم نے نماز کا وقت ہو گیا، تم نے نماز کو درک کیا، فصل تم نماز کو پڑھ لو۔ یہ روایت صحیح نسائی میں ہے، دوسری جلد میں پیج نمبر 73 میں۔ اسی طریقے سے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک کی تیسری جلد میں پیج نمبر 473 پر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ روا ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد علی الحجر، جو آپ پوچھ رہے تھے کہ شیعہ پتھر پہ سجدہ کرتے ہیں، خود پیغمبر اسلام نے پتھر پر سجدہ کیا ہے، یعنی پتھر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ روایت خود ابن عباس سے ہے۔ اس حوالے سے میں پانچویں روایت جو آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، یہ انس ابن مالک نے روایت کی ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے فی شدت الحر، بہت شدید گرمی میں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصْبَاءَ فِي يَدِهِ، ہم میں سے کسی ایک نے ایک پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا، سنگریزے کو، ایک پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں، فَإِذَا بَرَدَ، جب وہ ہاتھ میں لیے ٹھنڈا ہو گیا، وَضَعَهُ وَسَجْدَ عَلَيْهِ، تو اس کو ہم نے رکھ دیا اور اس کے اوپر سجدہ کیا۔ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پتھر کے ٹکڑے کو اٹھایا صحابی رسول نے، اور اس کے بعد جب وہ ہاتھ میں لیے ٹھنڈا ہو گیا تو اس کے اوپر سجدہ کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ ساری روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے ہر فرقے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری مورد قبول ہے۔ اس کی روایتوں کو قبول مانا جاتا ہے، اس کی سند کو صحیح مانا جاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں ہیں کہ پتھر کے اوپر رسول اللہ نے سجدہ کیا۔ تو یہ روایتیں واضح طریقے سے بیان کر رہی ہیں کہ خاک پر، مٹی پر، پتھر پر اور زمین کا عنوان صادق آتا ہے کہ ما انبتت علیہ، جس کے زمین سے جو نگلنے والی چیز اس پر زمین ہے، مثلا لکڑی کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یہ لکڑی پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جی لکڑی پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کہ لکڑی کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے جو زمین سے نکلنے والی چیز ہے۔ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے شیعوں میں کہ یہ پتی پہ، جو پیڑ کی پتی ہے اس پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کچھ فرقہ اس کو صحیح قرار نہیں دیتا۔ بالکل صحیح ہے، نماز شیعوں کے یہاں پتی کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ وہ پتے جن کو کھایا نہیں جاتا، اگر کوئی پتے کو کھایا، جیسے تھے پان ہے، پان کے اوپر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے خاص روایتیں ہیں ہمارے یہاں بھی اور اہل سنت کی بھی، کہ ما یؤکل، جو چیز کھائی جاتی ہے، یا ما یلبس، جس کو پہنا جاتا ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو قبلہ ایک سوال یہاں پہ اور پیدا ہو رہا ہے کہ شیعوں کے ہاں یہ مطلب کہ بہت منع کیا گیا کہ آپ پلاسٹک پہ سجدہ نہ کریے، پلاسٹک والی چیزوں پہ، لیکن مسلمانوں کا بہت بڑا جو گروہ ہے وہ بہت ہی بڑی تعداد میں اس عمل کو انجام دیتا ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پلاسٹک کسی بھی اعتبار سے زمین کا حصہ نہیں شمار ہوتی۔ پلاسٹک کا یہ ساری یہ جو کیمیکل ہیں، یہ سب کچھ پلاسٹک ہوا، اور یہ کارپیٹ بھی اس میں شمار ہوتا ہے، کارپیٹ پہ بھی لوگ سجدہ کر لیتے ہیں۔ جی پلاسٹک ہے یا وہ چیزیں جو ٹائلز وغیرہ پلاسٹک سے جو نئی بن رہی ہے آج کل، نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں پیٹرولیم سے نکالی جا رہی ہیں، یہ زمین کا حصہ شمار نہیں ہوتی ہیں۔ تو کیا صرف جو زمین سے تعلق رکھتا ہے اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ جی صرف سجدہ اس پر ہو سکتا ہے جس پر زمین کا ہونا صادق ہے۔ پتھر پہ سجدہ اسی لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کے جواب سے مطمئن ہوں میں کچھ حد تک، لیکن یہاں پہ ایک سوال اور میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو بھی زمین سے تعلق رکھتی ہوں چیزیں اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک کچھ ایسا گروہ ہے کہ جو شیعہ حضرات، یہ کربلا کی زمین جسے خاک شفا وہ کہتے ہیں، اس پہ سجدہ بہت ہی کثرت سے کرتے ہیں شیعہ حضرات، اور بڑا ہی شمار کرتے ہیں کہ اس پہ سجدہ کرنا ثواب ہے، لیکن مسلمانوں کا کچھ گروہ اس کو ثواب تو چھوڑیے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، زمین ایک انسان کے لیے جو سجدہ کرنا چاہتا ہے محترم اور پاک قرار دی گئی ہے۔ جی، اب انسان یہ چاہتا ہے کہ جو پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، اس پر سجدہ کرے۔ دوسری طرف سے خود ایسے صحابہ بھی پائے گئے ہیں جی، کہ جو مدینہ منورہ کی خاک کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے،
اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔ آپ نام بتا سکتے ہیں کسی صحابہ کا؟ جی، آپ اوزاعی ایک ایسے بزرگ عالم اہل سنت ہیں جی جن کی سیرت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ سے سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ میں مدینے کی خاک کو لے کر چلتے تھے، خاک کو ایک ٹکے کی طرح بنا کر۔ تو ان سے اچھا سوال کیا گیا کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی تو کہا کہ حکم یہ ہے کہ زمین پر مٹی پر سجدہ کیا جائے، اور میں جب مدینے سے دور جاتا ہوں، کہیں باہر جاتا ہوں، تو پھر میرے لیے مدینے کی مٹی نہیں ملتی، مجھے میسر نہیں ہوتی، اس لیے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں کہ سجدہ کرتے وقت میں اپنی پیشانی کے نیچے اس خاک کو رکھوں۔ اور جہاں تک کربلا کی خاک کا سوال ہے تو آپ دیکھیے، اگر انسانیت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے جی تو امام حسین علیہ السلام نے کسی ایک فرقے کو، ایک گروہ کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی، اس سے دین کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ حسین کا خون، جو حسین رسول کے پھول، جی ریحانت النبی، جس کو خود پیغمبر نے کہا ہے، جی حسین ریحانت النبی ہے، پھول ہے رسول کا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین کا خون بہا ہے، حسین کے بچوں کا خون بہا ہے، یعنی رسول کے خاندان والوں کا خون اس زمین پر بہا ہے۔ ٹھیک۔ کربلا کی زمین وہ زمین ہے جہاں پر اتنا پاک خون بہایا گیا ہے۔ اس خون پاک ہوتا ہے یا نجس؟ خون کیونکہ میں نے نجس سنا ہوتا کہ ہے، خون تو نجس ہوتا ہے۔ خون نجس ہوتا ہے، جی لیکن خود عام انسانوں کا خون بہانا گناہ ہے، محترم ہے، انسان کو نفس محترمہ کہا جاتا ہے، جی یعنی انسان کا خون بہانا منع ہے۔ اور سوچیں آپ پھر نواسۂ رسول کا خون کتنا باعظمت تھا، پورے خاندان والوں کا ان کے خون بہایا گیا، اصحاب کا خون بہایا گیا، ایسے لوگ بھی امام حسین کے ساتھ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ بھی تھے، جی جی موجود تھے۔ اس وجہ سے کہ اتنی بابرکت زمین کہ جہاں پر آل رسول کا خون بہا ہے، شیعہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں کی کربلا کی مٹی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ دستور ہے شیعوں کا، امام باڑوں میں، مسجدوں میں، جہاں جاتے ہیں ساتھ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر سجدہ کرو، تو کربلا سے بہتر کون سی زمین ہے؟ ہم اس زمین کو سجدہ کر کے اپنی نماز کو قبول کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے نماز قبول کروانے کا، اہل بیت آل کربلا کی رسول۔ زمین پہ سجدہ کرنے میں یہ نماز قبول ہوتی ہے؟ یہ چوتھے امام سے ہمارے روایت ہے جی کہ اگر کوئی خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اگر نہ کرے تو؟ اور نہ کرے تو ہر دوسری چیزوں پہ بھی سجدہ کرنے سے نماز تو قبول ہوئے گی۔ جب نماز، یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ یہ چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے، جی اس بات شے نفی ما عدا نہیں کرتا کہ اگر ہم نے ایک چیز کے بارے میں بیان کر دیا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، مثلا پانی پینے سے آپ کو پیاس بجھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے شربت پی لیا تو پیاس نہیں بجھے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبول ہوگی۔ ہاں، نماز اس سے کہتے ہیں کہ ضمانت ہے قبول ہونے کی۔ اچھا، ضمانت قرار دیا گیا جی کربلا کی زمین میں سجدہ جی کرنے۔ جی۔ اور آپ یہ دیکھیں اس مٹی کی اہمیت ہے، اگر خود دیکھیں تو میں آپ کو کہیں تو میں آپ کو یہ روایت بیان کرتا ہوں، 4-4 5-5 کتابوں سے یہ میں روایت دیکھ رہا تھا تو اس میں آیا مستدرک میں حاکم میں جلد نمبر 4 میں انہوں نے 398 صفحے پر، جی اور سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 3 میں 15ویں صفحے پر، کنز العمال نے جلد نمبر 7 کے 106 نمبر صفحے پر، اور ذخائر العقبہ نے 148 صفحے پر، ان چاروں کتابوں میں یہ روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ ام سلمہ سے روایت ہے کہ یہ فرماتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے سامنے کھیل رہے تھے، جی جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد ان امتوں کا تقتل ابن کا حاضہ من بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت تمہارے بعد تمہارے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ واشار الی الحسین، اور اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے رونا شروع کیا، گریہ کیا۔ وضمہ الی صدرہ، اور اپنے سینے سے لگا لیا امام حسین علیہ السلام کو۔ وکان بیدہ تربۃ، اور ان کے ہاتھوں میں مٹی تھی، خاک تھی۔
فجعل یشمھا، اس کو وہ سونگ رہے تھے. والتربۃ ماخوذۃ من کربلا، اور یہ مٹی کربلا کی تھی، کربلا سے لی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی تھی، جی کربلا کی مٹی. جی، اس کربلا کی مٹی کو چوم رہے تھے. وَيَقُول، وہ کہہ رہے تھے وَعْهُ كَرْبَلَا. جناب ام سلمہ، وَنَاوَلَهَا ام سلمہ، ام سلمہ نے اس مٹی کو پا لیا. فقال لها، جیسے ہی لیا تو رسول اللہ نے ان سے کہا اذا تحولت هذه دما فاعلم ان ابني قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو تم جان لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا ہے. فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ، ایک شیشی میں جناب ام سلمہ نے اس مٹی کو رکھ لیا. وجعلت تتعہد، اس کو دیکھا کرتی تھی، عہد کرتی اسے، تو تقول کہتی تھی کہ ایک دن یہ مٹی بدل جائے گی خون میں. تو آپ دیکھیں یعنی یہ مٹی، میں نے جو روایت بیان کی ام سلمہ سے، اور ان 4 کتابوں میں یہ روایت ہیں. قبلہ آپ نے اس روایت کو آپ نے شروع کی جو کیا ہے آپ بتائیں ابھی، اس سے پہلے آپ نے اس لیے کیا کہ اس میں فضیلت بتائیں گے. جی، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا رسول سے کوئی عمل بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا جبرائیل کسی بے ارزش شے کے لیے آ کر رسول اللہ کے وقت میں مزاحم ہوں گے، ان کے آ کے زحمت دیں گے انہیں؟ اگر کربلا کی کوئی اہمیت نہیں تھی رسول کے سامنے، اگر حسین کی کوئی اہمیت نہیں تھی رسول کے سامنے، اگر اس مٹی کی اہمیت نہیں تھی تو جبرائیل نے لا کر کیوں دیا؟ پھر کیوں بتایا کہ یہ مٹی ہے؟ کیوں اس کو رسول اللہ چوم رہے تھے؟ اس مٹی کا چومنا کس بات پہ دلیل کرتا ہے؟ چوما بھی ہے حضور نے. فیشمھا، جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو چوم رہے تھے رسول اللہ. جناب ام سلمہ نے فرمایا، جناب فجعل یشمھا، یہ ام سلمہ یعنی یہاں کی روایت. شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے وہ کربلا کی خاک کو چومتے، وہ صحیح ہے بالکل، کیونکہ اسے بدعت قرار دیا گیا ہے کچھ لوگوں، کچھ فرقوں کے. اگر رسول خدا کے عمل کو دیکھا جائے تو اگر رسول اللہ نے اس مٹی کو چوما ہے جی تو رسول اللہ کا عمل بھی چومنا بدعت تھا. ہم اسی عمل کے پیش نظر چومتے ہیں، اور یہ روایت تو خود اہل سنت کی کتابوں میں ہے. جی، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ رسول کا کوئی عمل بیہودہ نہیں تھا، بیجا نہیں تھا. جو کچھ وہ کرتے تھے ان کا ہر عمل، ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق تھا. عام انسانوں کی طرح تو نہیں تھے رسول خدا. رسول اللہ کا ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق تھا. اور انہوں نے رونا شروع کیا. یعنی اگر کربلا کی زمین اور کربلا کے واقعے کو نہ سنا ہوتا یا ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو معاذ اللہ کیوں روتے؟ پھر وہ رو رہے تھے. اصحاب نے دیکھا، جناب عائشہ نے دیکھا، جناب ام سلمہ نے دیکھا، جناب ابو بکر نے دیکھا، جناب عمر نے دیکھا، جناب حذیفہ نے دیکھا، جناب عمار نے دیکھا. اور انہوں نے آ کے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا کہ حسین یہاں پہ شہید کیا جائے گا. اس مٹی کو دکھایا، اس مٹی کو چوما. یہ سب کن باتوں پہ دلیل ہے؟ یعنی اس مٹی کا احترام اس مٹی حضور نے کیا، رسول نے اس ٹھیک ہے. قبلہ آپ کی باتوں سے ٹھیک ہے، اطمینان ہے مجھے.